پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے سود کا نظام روز بروز مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے آج سے 30 سال پہلے جماعت اسلامی نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک ریٹ فائل کی تھی. پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. سود کا نظام قرآن اور سنت کے صریح خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا جائے. وفاقی شرعی عدالت نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا اور حکومت سے یہ کہا کہ وہ اس سود کے نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کا آغاز کرے. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے UBL کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ فائل کر دی اور اس کی بنیاد پر ان کو ایک اسٹے آرڈر مل گیا. 30 سال تک یہ اسٹے آرڈر چلتا رہا. پاکستان کی پوری معیشت سود کی جو تھی وہ 30 سال اس اسٹے آرڈر کے اوپر چل رہی ہے. جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر 27 رمضان مبارک کو اس سال وفاقی شرعی عدالت نے اس کو پھر ناجائز قرار دیا اور حکومت کو حکم دیا کہ وہ اپنے نظام معیشت کے اندر غیر سودی نظام کے لیے جگہ پیدا کریں اور بینکاری کا نظام جو ہے وہ بھی اسلامی نظام کے مطابق چلایا جائے. اس حوالے سے محترم سراج الحق صاحب نے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ اس وفاقی بجٹ کے اندر سودی نظام کو ختم کیا جائے، سودی نظام کے خاتمے کا آغاز کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کو کچھ وقت لگے گا پورے کے پورے نظام کو غیر سودی نظام کے اندر تبدیل کرنا، ورنہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. 10 جون کو یہ بجٹ پیش ہوا تھا، اس میں اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کا حکم بھی تھا. 11 تاریخ کو لاہور سے اس بات کا آغاز کیا گیا. لاہور میں مال روڈ پر ایک بہت بڑا پروگرام اس حوالے سے اسی کے خلاف کیا گیا اور پھر یہ طے کیا گیا جماعت اسلامی کے مرکزی شورا کے اندر کہ ہم 25 جون سے ٹرین مارچ کا آغاز کریں گے. 3 مراحل کے اندر وہ ہوگی. رحیم یار خان سے اس کا آغاز ہوگا، رحیم یار خان سے ملتان تک، اگلے دن ملتان سے لاہور تک اور پھر تیسرے دن لاہور سے راولپنڈی تک. اس ٹرین مارچ کا مقصد صرف یہ ہے، ایک تو ہم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کریں کہ حکومت آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کو ایک بار پھر نظر انداز کر رہی ہے، اور عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، اس وقت معاشی مشکلات ہیں، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بنیاد سودی نظام ہے. اور اسی بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو بجٹ موقع پورے کا پورا رکھا گیا ہے اس میں 50% تقریباً جو ہے وہ پیسہ سود کی ادائیگی میں جائے گا. مختلف جگہ سے جو ہم نے قرض لے رکھا ہے اس کی سود کی ادائیگی میں 50% بجٹ ہے وہ جائے گا. اسلام کے نظام معیشت میں قرآن کے اندر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اس قدر شناخت اس سود کی آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر. کوئی قوم بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف میدان جنگ کے اندر کھڑی ہوگا ترقی حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی تباہی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے. اول دن سے حکومت پاکستان نے سودی نظام کو اس ملک کے اندر رائج کیا ہے، اور آج پوری دنیا سے جو ہم قرض لے رہے ہیں اس پر ہمارا بجٹ سود کی ادائیگی کے اندر نکل جاتا ہے. انشاءاللہ رحیم یار خان سے 25 جون
تو اس ٹرین مارچ کا آغاز ہوگا، اور اس ٹرین مارچ کے آغاز سے پہلے 7 بجے انشاءاللہ ایک جلسہ عام ہوگا ریلوے اسٹیشن کے اوپر۔ اس کے بعد پھر یہاں سے ٹرین چلے گی، تو راستے میں جتنے بھی اسٹیشن آئیں گے وہاں کی ہماری جو مقامی جماعتیں ہیں اس ٹرین مارچ کا استقبال بھی کریں گی، اور ہزاروں لوگوں کو وہاں پر اکٹھا بھی کریں گی، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اگر ہم اس کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے حکم کے مطابق اسلام کے نظام معیشت کو اس ملک کے اندر عائش کریں، کیونکہ یہ ملک اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا ہونا یہ کسی طریقے سے بھی دانش مندی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہم اپنے اس نظام زندگی سے جتنا بھی بھاگ لیں، بالآخر ہمیں اسی نظام کی طرف لوٹنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ ختم کرنے کے نام پر اس ملک کے اندر آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کرپشن کے خاتمے میں کوئی ایک بھی کردار ادا نہیں کیا۔ کم ہونے کی بجائے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، کسی ایک کا فیصلہ بھی ان کے اس دور کے اندر نہیں ہوا۔ 3 سال کے اندر کسی ایک کا فیصلہ بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو خود لوگ ہیں وہ بھی کیونکہ کرپشن میں ملوث ہیں، اس لیے ان کی ترجیح اول یہ نہیں رہی کہ ملک سے کرپشن کو ختم کیا جائے۔ ایک ظلم کا نظام ہے جو پورے ملک کے اندر قائم ہے، اور اس نظام کی بنیاد پر آج لوگ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت کے بارے میں فکر مند ہیں، معاش کے بارے میں فکر مند ہیں، لوگ کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، دوا دارو کے لیے پیسہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ جس روزگار کا وعدہ کر کے پی ٹی آئی ملک کے اندر اکثر اقتدار آئی تھی، لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے ان سے روزگار چھین لیا گیا ہے، ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چہرے تبدیل ہوتے رہے، 75 سال سے یہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے نکلتے ہیں دوسری میں شامل ہو جاتے ہیں، تو 150 افراد ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، وہی نون لیگ میں ہوتے ہیں، وہی پی ٹی آئی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب پھر الیکشن آئیں گے تو لوگ دوبارہ اپنے پرانے حوصلوں کی طرف پرواز کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور جب یہ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو اپنی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے تھے وہ دوبارہ واپسی کا راستہ ہے اختیار کریں گے۔ یہ ایک تماشا ہے جو انہوں نے سیاست کے میدان میں لگا رکھا ہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اس ملک کو کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مفادات ہیں، یہ سود خوروں کا ٹولہ ہے، یہ ان لوگوں کا ٹولہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے 80% سے زیادہ وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، اور پاکستان کے غریب عوام 20% لوگ، 80% لوگ 20% وسائل کے ذریعے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اس نظام کو نہیں بدلیں گے، اس ملک کے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکتا۔ آج بھی ہمارا دعویٰ یہی ہے، اور جماعت اسلامی در حقیقت اسی نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم چہرے تبدیل نہیں کریں گے، ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے۔ یہ نظام جو ظلم اور جبر کا نظام ہے، اور مفاد پرست طبقے نے اپنی قوت کے زور سے اس کو اس ملک میں نافذ کر رکھا ہے، اور اب یہ ملک کی جڑوں تک اتر گئی ہے۔ رشوت خوری، کمیشن خوری، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک یہ نہیں سدھرے گا جب تک ہم اپنے اس نظام کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ 70 سال سے یہ ظلم جاری ہے، اسی طرح جاری رہے گا جب تک یہی لوگ بار بار اقتدار میں آتے رہیں گے۔ یہ 3 گروہ ہیں جو پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ فوج نے حکومت کی ہے پاکستان پر 3 سال، نون لیگ نے حکومت کی ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ملغوبہ ہے پی ٹی آئی، اس نے حکومت کی۔ انہوں نے کسی بھی شعبے کے اندر، ملک کے کسی شعبے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ تبدیلی کا دعویٰ لے کر آئے تھے، کسی شعبے میں کوئی بہتری، کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مفاد پرست طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، جب یہ اقتدار میں آتا ہے تو ان کا کاروبار بڑھتا ہے، ان کی
مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اثاثوں کے اندر بڑھوتری آتی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔